الصابرين. ایمان والوں پر بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مروی روایت کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ مالک میں ہوں اور پوری سلطنت میری ہے. تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کہا اپنے بادشاہ سے کہ مجھے ابھی کوئی ایسا لڑکا دیں تاکہ میں اس کو تربیت دوں، یہ جادو کی جادو سکھاؤں تاکہ آپ کی سلطنت کا نظام چلتا رہے. تو اس کو ایک چلاک اور ہوشیار سا لڑکا دے دیا گیا. وہ کچھ دن کو گیا جادوگر کے پاس. اس کے بعد راستے میں ایک اللہ والا، ایک راہب ایماندار اس کو مل گیا. وہ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو اس نے اللہ کی باتیں کی، توحید کی باتیں کی، اللہ کی بڑائی بیان کی. تو وہ اس لڑکے کو وہ باتیں بڑی پسند آئیں. جب اس کو یہ باتیں پسند آئیں تو وہ اٹھا، وہ ششو پانی پڑ گیا کہ یا اللہ ابھی میں کیا جادوگر کو دیکھوں یا اس راہب کو دیکھوں، کون سچا ہے؟ تو یا اللہ میری رہنمائی فرما. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ راستے میں جب جاتا ہے کوئی ایک بہت بڑا ہجوم ہے، لوگ کٹھے ہوئے ہیں راستے کے اوپر، ادھر سے آنے والے بھی اور ادھر سے آنے والے بھی. درمیان میں ایک بہت بڑا وحشی جانور کھڑا ہوا ہے اور اس وحشی جانور کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، راستہ بند کیا ہوا ہے. تو اس لڑکے نے سوچا کہ یا اللہ ابھی یہی میرے لیے رہنمائی ہے کہ اگر تو یہ راہب جو مجھے باتیں بتا رہا ہے واقعی تو رب ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو میں یہ پتھر ہے، اس پتھر کو ایسی برکت عطا فرما کہ میں اس جانور کو ماروں اور وہ جو جانور ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو پھر میں ایمان لے آؤں گا یا اللہ آپ پر. ایسا ہی ہوا کہ اس نے دعا کی اور دل میں یہ ارادہ کیا اور وہ دور سے ہی وہ پتھر اس جانور کو جو ہی مارا، وہ اسی چھوٹے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا. جب لوگوں نے دیکھا تو بڑے لوگ خوش ہوئے اور اس پہ لوگوں نے لڑکوں کو دیکھا کہ یہ تو واقعی کرامت والا لڑکا ہے. تو دوسرے دن جب وہ آیا اور اس نے وہ راہب سے بات کی تو اس راہب نے کہا اے لڑکے دیکھو خبردار ہو جاؤ، ابھی تم اللہ کے مقرب بندے بن گئے ہو، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تو خبردار اس آزمائش میں آپ نے صبر کرنا ہے. اس صبر میں آپ نے میرا نام نہیں لینا ہے، آپ کے اوپر جبر بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، زیادتی ہوگی، مار کٹائی بھی ہوگی، اور خبردار. پھر اللہ کی کرامتیں اس کے اوپر، اللہ کی کرامتیں اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوئیں کہ وہ جو کوڑی ہوتے ہیں، جو ابرص کی بیماری ہوتی ہے وہ اس کو دم کرتا وہ شفا ہو جاتی، جو مادر ذات اندھے ہوتے ہیں ان کو وہ دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتے. تو یہ خبر آخر بادشاہ تک پہنچ گئی. جو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب تھا، اس کا جو ہم نشین تھا وہ اندھا ہو چکا تھا، کافی عمر تھی اس کی. تو اس نے کیا کیا کہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اس لڑکے سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے ٹھیک کر دیں. اس لڑکے نے کہا، بڑے اس کو زیورات دیے، بڑے جواہرات دیے، بہت سامان لے کر اس کے پاس آیا. تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس صرف آپ اللہ پر ایمان لیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. تو وہ ٹھیک ہو گیا. جب ایمان لیا وہ بوڑھا ٹھیک ہو گیا تو جا کر اس بادشاہ کے پاس گیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے، کدھر سے دوائی کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے ٹھیک کیا ہے. انہوں نے کہا تیرا اللہ کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو میرا بھی اللہ ہے، جو تیرا بھی اللہ ہے، سب کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. وہ بالکل آگ بگولا ہو گیا بادشاہ. بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو مجھے بتا کہ وہ یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ اس نے مار کٹائی شروع کی، اس پر ظلم کیا. پھر المخصر اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. اس لڑکے کا جب نام بتایا وہ لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور اس لڑکے کو پھر مارا پیٹا، اس پر ظلم کیا، زیادتی کی. المخصر اس لڑکے نے اصل اس راہب کا نام بتا دیا. تینوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اب گرفتار جب کر لیا تو راہب سے کہا اس بادشاہ نے کہ تو اپنے مذہب چھوڑ دے اور تو مجھے اپنا رب مان لے. اس راہب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں مر جاؤں گا آخری دم تک، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے. اس ظالم نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا اور اوپر آرا چلا کر اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے. دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے آزمائش لیتا ہے اور آزمائشیں ڈالتا ہے، یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ اس راہب کو اس نے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر جو دوسرا اس کا جو خاص مقرب تھا، ہم نشین تھا، جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھیں اس لڑکے نے دم کر کے، تو اس لڑکے کو بلایا، اس کو کہا دیکھو میں نے اس کو آرے کے ساتھ 2 سے کر دیا ہے، میں آپ کو بھی آرہ چلاؤں گا، آپ اس کو جو ہے نا چھوڑ دیں، اس دین کو چھوڑ دیں، آپ مجھے خالق مانیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے سب کے سامنے اس نے اس اپنے ہم نشین کے اوپر آرہ چلایا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کا نمبر آیا، لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ جو بھی کرنا ہے کر لے، میرے سامنے 2 کو تو نے کر دیا ہے، مجھے بھی کر دے، لیکن وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ 2 کو میں نے آرے سے چیرا ہے، اس کو ایسا کریں اس کو اوپر پہاڑی کے اوپر لے جائیں، اور وہاں پر اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ پہاڑی سے اس کو نیچے گرا دے، یہ مر جائے۔ اللہ کی حکمت، اس کو سپاہی اس بادشاہ کے پہاڑی کے اوپر لے کر گئے۔ جب پہاڑی کے اوپر گئے وہاں پر اللہ کی حکمت کہ جو ہی کہ اس لڑکے نے دل سے دعا کی، یا اللہ اگر تیرا دین سچا ہے، اگر تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو تو میری مدد کرنے والا ہے، اپنے دین کی رکھوالی کرنے والا تو ہی ہے۔ وہاں پر دیکھا کہ اچانک ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے اندر جتنے اس کے سپاہی تھے وہ نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، اور وہ لڑکا اللہ کی حکمت کہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جو ہی واپس بادشاہ کے سامنے آ کر پھر پیش ہو گیا، بادشاہ پھر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ، اور جہاں پر سمندر کا بہت ہی گہرا پانی ہے وہاں پر جا کر اس کو جنم دھکا دے دو، اس کو وہاں پر غرق کر دو۔ ایسا ہی ہوا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس لڑکے کو جس وقت کشتی میں لے کر گئے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اپنے دین کی رکھوالی کرنے والا تو ہے، اپنا نام بلند کرنے والا تو ہی ہے، تو میری مدد فرما۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پر جو ہی طغیانی آئی اور وہ کشتی غرق ہو گئی، اور وہ جتنی بھی اس کے ساتھ تمام سوار تھے، جو اس کے سپاہی تھے بادشاہ کے، وہ بھی غرق ہے۔ وہ لڑکا پھر صحیح سلامت واپس آ کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، پھر کہا کہ اے بادشاہ تو اللہ کو مان لے، وہی اللہ ہے جو مجھے بچا رہے، تیرے سپاہیوں کو غرق کر رہا ہے، اور میرا بھی زندگی کا مالک بھی وہی ہے۔ ہاں اگر تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے مارنا ہی ہے، تو مجھے شہید کرنا ہے، تو ایک کام کر، یہ تیر لے، کمان لے، اور اس پہ اللہ کا نام لے، اور یہ کہے کہ اللہ کے حکم سے اس کو شہید ہو جائے تو میں شہید ہو جاؤں گا، یہ ہے آپ نے مجھے مارنا ہی ہے۔ تو اس نے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا، بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا، اور مجمع اکٹھا اس سامنے کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد اس نے ایسا ہی کیا، تیر مارا، وہ لڑکی کو لگا، لڑکا شہید ہو گیا۔ جو ہی اس نے یہ دیکھا کہ جتنا بھی اس مجمع کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، سب نے وہ ایمان لے آئے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو مالک ہے، جو رب ہے اس لڑکے کا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، تمام کے تمام اتنا بڑا مجمع ہے نا مومن ہو گئے۔ پھر جو ہے قتل اصحاب الاخدود کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی خندق کھودی جائے، بہت بڑی خندق کھودی گئی اس کے حکم سے، اس کے اندر بہت بڑی آگ دہکائی گئی۔ وہ جب آگ صحیح بھڑک اٹھی تو اس نے کیا کیا کہ جو مومن ہیں، جو اس لڑکے کے اللہ پر رب پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو ایک ایک کو پکڑ کر اس نے اس دیوار کے اس آگ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، تمام کے تمام، یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت 77 مومنین کو اس نے جب آگ میں ڈال دیا، تو پھر ایک عورت آئی جس کے پاس چھوٹا معصوم بچہ تھا 6 مہینے کا۔ کیا ہوا تو وہ پیچھے ڈری گھبرائی تھوڑی، تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی حکمت سے وہ بچہ 6 ماہ کا بول اٹھا، انہوں نے کہا کہ آما صبر کر، تو حق پر ہے، یہ تمام کے تمام جو مومنین حق پر ہیں، جنت میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، آپ دیر نہ کر، اس آگ میں کود جا۔ اس عورت کو، اس ماں کو حوصلہ ہوا، اور جو ہی وہ اس بچے کو لے کر انہوں نے دھکا دیا اس خندق کے اندر، اس آگ کے اندر، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ کا غضب ناک ایسا ہوا کہ وہ ایسی آگ بھڑکی کہ انہوں نے کیا کیا تھے، تمام سائڈوں پہ کشیاں لگا کر، وہ بادشاہ بھی اس کا پورا عملہ وہ دیکھ رہا تھا، اس کو ایک ایک کو کر کے اگر آگ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت کہ وہ آگ جو ہی بھڑکی اور پوری کی پوری آگ نے سارے کے مجمع کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بادشاہ بھی وہاں پہ جہنم واصل ہو گیا، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، اس کے جتنے بھی ساتھ مجمع سارے کے آگ کا ڈھیر بن گئے۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج پوری کی پوری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو دیکھیں آج اس چیز کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ قربانیاں شروع سے اللہ والوں پر آ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے شہید کیا، دیکھیں وہ تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے،
کوفہ والے جتنے بھی تھے مسلمان تھے، اور چلو یہ تو کافر تھے، تو انہوں نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، جو 72 تنوں کو انہوں نے تن کو شہید کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن جس وقت وہ اس کے مطالبات کے لیے معاہدے کے لیے آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے امام حسین جلدی کر، فیصلہ کر، نہیں تو ایک ہمارے جمعے کا ٹائم ہے، ہم نے جا کر جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہماری جمعہ سے لیٹ ہو جائیں گے۔ دیکھو ادھر جمعے پڑھ رہے ہیں، ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر نماز رسول علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔